اسلامی کانفرنس کا دوسرا اجلاس اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، آج کی اس تقریب سعید میں دنیا اسلام کے 3 نامور علماء دین خطاب فرما رہے ہیں، جن میں سے ایک علامہ بدر القادری صاحب کے ارشاد سے آپ استفادہ پا چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک عظیم اور نامور عالم دین حضرت علامہ آمن نثار صاحب بیگ قادری وہ تشریف لاتے ہیں۔ انہیں موضوع دیا گیا ہے کہ سنت کی آئینی حیثیت کیا ہے۔ جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو اس کے اعمال، اس کے اخلاق اور اس کے عقائد جو ہے وہ بھی متذبذب اور متزلزل ہو جایا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے آپ کتابوں کا لکھا جانا اور علماء کو بلوا کر خطابات کروانا کہ سنت کی آئینی حیثیت کیا ہے، اس کی ضرورت ہمیں نہ ہونی چاہیے تھی اور نہ ہے، مگر اس لیے ضرورت قدرے محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری جوان نسل میں جو اسلامی تعلیمات سے محروم ہے، جو کالجوں اور سکولوں میں ضرور پڑھے ہیں، جنہیں علم کی کچھ سدھ بدھ ہے، وہ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں۔ سنت کا انکار بھی انہی خرافات میں سے ایک ہے جو ملت اسلامیہ کو بھٹکانے اور بہکانے کے لیے جس نظریے کو پیش کیا گیا ہے، اور اس کے لیے نت نئے بہانے تراشے جاتے ہیں، جس پر میں گاہے گاہے اپنی معروضات عرض کرتا رہتا ہوں کہ سنت کیا ہے، سنت کی ضرورت کیوں ہے، سنت کی تکمیل ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اب میں ان معروضات اور گزارشات کو دہرانا نہیں چاہتا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ایک نامور عالم دین مفکر ملت حضرت علامہ آمن نثار صاحب بیگ قادری کو دعوت دی ہے۔ وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ارشادات سے ہمیں محظوظ کرتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری سے قبل زوردار نعرہ بلند کیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام، اسلام، اسلامی کانفرنس، اسلامی کانفرنس، مرکزی جماعت اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت۔ میں ایک بات پھر عرض کر دوں کہ اس کانفرنس کی غرض و غائد کسی کی تضحیق، کسی کی تذلیل، کسی پہ پھبتی کسنا، کسی کا تمسخر اڑانا نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنوں کے اعمال اور عقائد کی اصلاح کرنا اور غیروں کو دعوت ایمان و عمل دینا۔ یہ موضوع ہم نے کسی پر پھبتی کسنے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے منتخب نہیں کیا ہے، بلکہ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ جو بھٹک گئے ہیں وہ اللہ کرے صراط مستقیم پہ آ جائیں، اور جو صراط مستقیم پر ہیں اللہ کرے انہیں اور استقام نصیب ہو۔ حضرت مفکر ملت علامہ آمن نثار صاحب بیگ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وقال فی مقام الآخر فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. انتہائی ذوق شوق کے ساتھ اپنے آقا و مولا نافع و شافع حضور نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جہاں پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. جناب صدر گرامی قدر، مشائخ عظام، علماء کرام، بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، آپ کی اس کانفرنس پر نگاہ دوڑاتے ہوئے میں چشم تصور سے بحیرہ عرب کے ساحل پر طارق بن زیاد کی روح کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا. کتنا آج مسرت انگیز لمحہ اس ہستی کے لیے ہوگا جو صدیوں پہلے مغرب کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لے کر داخل ہوا تھا. میں دیکھ رہا تھا چشم تصور سے کہ طارق آج بہت خوش ہوگا. اے اوسلو، ناروے اور ڈنمارک کے مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو کہ آج تمہارے اکابر تم پر فخر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. کبھی یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے عہد میں مغرب کی سرزمین پر، مغرب کے قلعوں پر دستک دی گئی تھی اور مغربی ترکی اس پر گواہ ہے. مگر جس شان سے طارق بن زیاد کا آنا ہوا، مجھے آج اس نے اس طرف اپنی توجہ کو کھینچا اور میں آپ کو اس مبارکباد میں شریک کرنا لازم سمجھتا ہوں. یاد کیجئے اس لمحے کو جب اسلام کا عظیم سپوت اندلس کے ساحل پر اترا اور اترتے ہی اس نے سفینے جلا دیے. سپاہیوں نے کہا سپہ سالار سفینے نہ جلائیے، لیکن اس شخص کی عظیمت دیکھیے، اس شخص کے بلند حوصلے دیکھیے اور وہاں سے روشنی حاصل کیجئے. اقبال کے قول کے مطابق، اقبال کے ارشاد کے مطابق، اللہ اقبال تیری قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، کیسے عظیم نشان تو نے بھی چھوڑے ہیں. کہتا ہے طارق چبر کنارائے اندلس سفینہ سوخت، گفتند کارے تو بنگاہے خرد خطاست. جب طارق نے سفینے جلائے تو سپاہیوں نے کہا کہ خرد کی نگاہ سے تیرا یہ فعل، یہ غلطی ہے. دوریم از سواد وطن باز چون رسیم، ہم اپنے وطن سے بہت دور آ گئے، واپس کیسے پہنچیں گے؟ ترک سبب ضرور شریعت کجا رواست، شریعت کے نظر سے اسباب کا ترک کر دینا کہاں جائز ہے؟ سنو اسلام کا وہ عظیم ثبوت کس انداز میں گفتگو کرتا ہے، اس کے بلند حوصلے کیا جواب دیتے ہیں. کہتا ہے اقبال نے کہا طارق مسکرایا، اسلام کے عظیم ثبوت کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی، اس کا چہرہ کھلکھلایا. ارے ڈر، پریشانی، حیرانی، وحشت اور مسلمان
یہ دونوں متضاد چیزیں ہوں گی. خندید دستخیش بشمشیر برد و گفت، مسکرایا اسلام کا شیر، مسکرایا مسلمانوں کا سپہ سالار، مسکرایا اور مسکرا کر کہتا ہے، مسکراتا ہی نہیں بلکہ دستخیش بشمشیر برد و گفت، اپنی شمشیر پر ہاتھ مار کر کہتا ہے، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، ہر وہ ملک جو ہمارے خدا کا ملک ہے، ہر وہ زمین کا ٹکڑا جو ہمارے خدا کی ملکیت ہے وہ ہماری ملکیت ہے، اس پر ہمارا حق ہے. یہ اندلس مت سمجھو کہ یہ تمہارا وطن نہیں ہے، مت کہو کہ تمہارا وطن دور رہ گیا ہے. جہاں بھی ہم قدم رکھیں گے وہاں ہمارا وطن ہوگا، جہاں ہم ڈیرے لگائیں گے وہی ہم اپنا وطن بنائیں گے، وہاں اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند ہوں گی، نعرہ تکبیر و رسالت بلند ہوگا، اللہ کی توحید ہوگی، رسول کی رسالت ہوگی، اسلام کی آواز ہوگی، پروردگار کی بندگی ہوگی، رسول کے نام کے نعرے ہوں گے، رسول کی عظمتوں کے گیت ہوں گے. اور جس وقت اس نے عملاً کر کے دکھایا اور ساحل سمندر سے جب وہ اندلس کی سرزمین پر داخل ہوتا ہے، پہلا قلعہ سامنے ہے اور ڈیرے لگاتا ہے، آذان ہوتی ہے، نماز کا وقت داخل ہو گیا. تاریخ اندلس میں واضح ہے کہ اس وقت طارق نے حکم دیا آذان کہی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ صدائیں جب اندلس کی سرزمین نے، اسپین کے ملک نے پہلی دفعہ سنی، ارے درو دیواروں نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا، ہمارے خالق حقیقی، ہمارے مالک حقیقی ان کو لمبی زندگیاں عطا فرما دے جنہوں نے آج ہمیں تیرے نام سے روشناس کرا دیا ہے. اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، کہنے والے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. کہنے والے نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. صدا بلند ہوئی، خیموں میں سے سپاہی نکلنے لگے، صفوں میں کھڑے ہونے لگے، اور جس وقت صفیں بندنے لگی، قلعہ دار، اس کے سپاہی، چوکیدار سب کے سب ہوشیار ہو گئے. یہ حملے کا وقت تو نہیں ہو گیا؟ کیا یہ لشکر حملہ آور تو ہونے نہیں لگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اچانک حملہ کر دے؟ جا کر اطلاع کی گئی گورنر کو. گورنر نے کہا مجھے موقع دیا جائے، میں خود معائنہ کروں گا. قلعے کے اوپر چڑھ کر معائنہ کرتا ہے، مگر تلوار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کسی کے ساتھ ذرا بختر ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، نہ کوئی گھوڑے کی تیاری ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. ارے پھر یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ یہ تو صفوں میں کھڑے ہو گئے، سب صف در صف کھڑے ہونے لگے. اور جب صفیں بند گئیں پھر ایک بار اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، اور جس وقت کہا گیا حی علی الصلاۃ، سپہ سالار برآمد ہوا، وہی ہنستا چہرہ مسکراتا طارق بن زیاد برآمد ہوا، جا کر مسلح پر کھڑا ہوا، اور پھر وہ ایک بار کرتا ہے اللہ اکبر. اور جب اس نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا پیچھے پورے لشکر کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، سب لشکر کے ہاتھ کھڑے ہیں. اور پھر ایک بار صدا بلند ہوئی اللہ اکبر. طارق جھک گیا، سپہ سالار جھک گیا، اپنے رب لم یزل کے سامنے جھک گیا، پورا لشکر طارق کے پیچھے جھک گیا. اچانک پھر آواز ہوئی، تکبیرات انتقالات ہوئی، مگر قلعے کا گورنر یہ دیکھ کر دنگ ہو گیا کہ جس وقت سپہ سالار اللہ اکبر کہتا ہوا اپنا سر زمین پر رکھتا ہے، پورا لشکر اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے. ارے یہ ڈسپلن، یہ نظم و نسق، یہ اطاعت، اس قدر اپنے حاکم کی فرما برداری کہ جیسے جیسے وہ حرکتیں کرتا ہے پورا لشکر بغیر لیت و لعن، بغیر تردد، بغیر تذبذب، بغیر شک کے ویسا ہی کرتا جا رہا ہے. طارق نے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھایا. گورنر نے کہا قلعے کے دروازے کھول دو، اس قوم کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. قلعے کے دروازے کھول دو، اس قوم کے ساتھ ہم اس قوم کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. جو قوم اس قدر اپنے حاکم،
اس خاک کے پتلے کے حکم پر اس قدر، اس کی آواز پر اس قدر پیچ و خم کھا رہے ہیں، اپنے رب لم یزل کے حکم پر، اپنے محبوب رسول کے حکم پر کیا نہ کیا قربانی دے دیں گے. اس کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ بالکل بے مقصد ہے، محض جانوں کا تلف کرنا ہے. دروازے کھول دو اور ان کو اندر داخل ہونے دو. تاریخ گواہ ہے اسپین کا پہلا قلعہ بغیر ایک خون کا قطرہ بہائے مسلمانوں کے حوالے ہو گیا. کوئی کہے گا طارق مغرب میں داخل ہوا تھا، تلوار لے کر آیا تھا. یقیناً تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، مگر یہ نہ کہا جائے کہ تلوار کی قوت سے اسلام پھیلا. اسلام اللہ اکبر کی صدا سے پھیلا ہے. اسلام اپنی تحریک سے پھیلا ہے. اسلام نمازیوں کے اس عمل سے پھیلا ہے جو دور سے دیکھنے والے نے دیکھا، اثر بھی لیے بغیر نہ رہ سکا. آج اس سرزمین پر مغرب کے ایک حصے پر علامہ چشتی تلوار کی بجائے قرآن اور حدیث لے کر کھڑا ہوا ہے. اللہ اس جوان کے قدموں میں استقامت پیدا فرمائے. آج اس جہاد کا سپہ سالار اس سرزمین کے حصے پر، سرزمین گولڑا کے تاجدار خواجہ خواجگان قطب زبان حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی آستانے کا ایک غلام ہے. آج وہ سینہ تانے ہے، مگر تلوار تو نہیں، قرآن کا وار اس کے ساتھ ضرور ہے، حدیث کا وار لیے ہوئے ہے. قرآن کی زبان میں جب بات کرتا ہے اور حدیث سے استدلال کرتا ہے، اس وقت سننے والا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا. آج یہ سارے اس کے سپاہی ہیں. آج اس زمین پر قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہے، قرآن اور سنت کی بات ہو رہی ہے، اسلام اور اسلام کی سربلندیوں کی بات ہو رہی ہے. کیا طارق بن زیاد کی روح نہیں مسکراتی ہوگی؟ بھئی بولو، نہیں مسکراتی ہوگی؟ کیا آپ کے اکابر ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں کہتے ہوں گے؟ کیا آپ پر وہ فخر نہیں کرتے ہوں گے؟ آج ان کو فخر ہوگا. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا. آج ان کو فخر ہوگا، وہ اس مٹی میں ذرا سی نم تھی، ذرا سی نم پڑی، وہ مٹی زرخیز تھی. ساری ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس، جو ہمارے خدا کا ملک ہے، وہ ہمارا ملک ہے، وہ ہماری ملکیت. بھائیو، نہ اسلام پہلے تلوار سے پھیلا، نہ آج ہی اسلام کو تلوار کی ضرورت ہے. اسلام کو تلوار کی ضرورت اس وقت پڑی جب اسلام پر خود آنچ آئی ہے. اسلام نے اپنی تلوار کو مدافعت کے لیے استعمال کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی مدینہ منورہ کے اندر مدافعت کی گئی ہے، کبھی مقام بدر پر آ کر مدافعت کی گئی ہے، کبھی مقام احد پر آ کر مدافعت کی گئی ہے، کبھی خیبر میں جا کر مدافعت کی گئی ہے، کبھی حنین میں جا کر مدافعت کی گئی ہے، اور کبھی سرزمین عرب کے ساحل پر آ کر اپنی مدافعت کی گئی ہے، کبھی ایران کے حصوں میں آ کر مدافعت ہی کی گئی ہے. پہلے اسلام ہی کا نام لیا جاتا تھا. جہاں سے خطرہ اٹھتا تھا جو اسلام کا نام مٹانے کے لیے آگے بڑھے، اسلام آگے بڑھ کر اپنی حفاظت کے لیے تلوار آگے کر دیتا تھا. یاد رہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. اقبال کے الفاظ میں اقبال کہتا ہے، شہادت، اللہ اکبر، نشان مصطفیٰ، نقش مصطفیٰ، قدمین پاک مصطفیٰ، اس پر اپنی جان دے دینا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اسلام کا مقصد کوئی کشور کشائی نہیں ہے، اسلام کا مقصد مال غنیمت نہیں ہے. شہید اس لیے نہیں مرتا کہ اسے زمین کا ٹکڑا ملے گا. مسلمان اس لیے نہیں جان دیتا کہ اسے دولت ملے گی. ارے جب دولت ملے گی وہ تو مر گیا، اس کے کس کام کی دولت تھی؟ وہ تو دنیا سے چلا گیا. اگر کوئی ٹکڑا ملا تو اس کے کس کام کا ہے؟ شہید کو جو ملا ہے وہ کیا ہے؟ مقام شہادت ملا ہے. اس کو رسول کی بارگاہ میں عظمت کا مقام مل گیا ہے، ابدی زندگی مل گئی. اسی لیے تو وہ کہتا ہے، مولا ایک بار تو نے زندگی دی وہ تو دے دی، اب 100 بار عطا فرما، 100 بار تیرے راستے میں دے کے دکھاؤں. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مجھے حکم دیا میرے برادر مکرم نے
کہ میں سنت کی آئینی حیثیت کے موضوع پر اپنی گزارشات پیش کروں، اور یہ بھی سانحہ ہے کہ مسلمان کو اپنے نبی کی سنت کو قانونی حیثیت میں ثابت کرنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کے سامنے۔ یہ بھی ایک سانحہ ہے کہ مسلمان کے سامنے مسلمان کے نبی کی سنت کو قانونی حیثیت سے ثابت کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ بھی ایک بولیے سانحہ، یہ کیا ہے بولیے؟ ایک مشکل لفظ تو نہیں نا؟ اصل پرابلم ہے کہ میں پنجابی بھی صحیح نہیں اسنی، میں پٹھوارا ہے نا تو میں پنجابی بھی ٹھیک نہیں اسنی جو میں صحیح پنجابی سمجھاؤں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سانحہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قانونی طور پر ثابت کرنے کے لیے دلائل دینے پڑ گئے۔ ہمارے نزدیک آئین، قانون، دستور کے ماخذ 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ میرا موضوع پہلے 2 میں سے دوسرا ہے، لیکن دوسرے کے ثبوت کے لیے پہلے کی ضرورت ہے۔ پہلا قرآن ہے جسے آپ کتاب اللہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا سنت ہے جسے آپ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ کتاب اللہ، قرآن اور سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کے ارشادات۔ آیہ کریمہ تلاوت کی ہے: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اب جب بات ہوتی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی، تو اس وقت ایک ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی، مگر یہ بات آج کی نہیں ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ پہلا فتنہ معتزلہ نے اٹھایا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے انکار حدیث کے لیے دعویٰ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی موت بظاہر ہو گئی، مگر ان کی ذریت کسی نہ کسی صورت میں اسلام مسلمانوں کے اندر موجود رہی، جب موقع ملا سر اٹھاتی رہی۔ اتفاق ہے، اتفاق کہہ لیجئے اور ہماری بدنصیبی کہہ لیجئے کہ ہمارے دور میں اس فتنے کو پھر موقع ملا ہے۔ نہ کسی کی تضحیق مطلوب ہے، نہ کسی کی تذلیل مطلوب ہے، مگر میرا دعویٰ جو ہے، جو حضرت علامہ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ پہلا ماخذ اور حدیث رسول اللہ یہ اسلام کے دستور، آئین، قانون کا دوسرا ماخذ ہے۔ سب سے پہلا ماخذ قرآن ہے، سب سے دوسرا اور پھر دوسرا اہم ماخذ حدیث ہے۔ مگر یہ بات ساتھ سمجھنی چاہیے کہ انکار حدیث، انکار سنت فقط انکار سنت ہی نہیں ہے، بلکہ انکار سنت سے انکار قرآن لازم آتا ہے، اور انکار سنت سے انکار قرآن کے لازم آنے پر یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس کے لیے اپنے دلائل پیش کروں گا، عدالت آپ کی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کو نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت۔ اللہ قدوس نے ارشاد فرمایا: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پہلے تو بات یہاں ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی قرآن کو پڑھے تو یہاں اگلی بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ خداوند قدوس نے جب اطاعت کی بات کی تو صرف اللہ کی اطاعت کا تذکرہ کر کے بات بند نہ کی، بلکہ فرمایا اطیعوا الرسول، کہ رسول کی بھی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کے لیے ہمیں قرآن مجید کافی ہے۔ ہاں، اللہ کی اطاعت کے لیے تمہیں قرآن مجید تو کافی ہے، مگر اطاعت رسول کے لیے حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اطاعت رسول کے بغیر جس اسلام کے مکمل ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو تم نہیں کرتے۔ قرآن خود کہتا ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کا دین منتخب فرمایا۔ اللہ قدوس خود ارشاد فرماتا ہے دین مکمل کیا، مگر میرے بھائی
میرے بزرگ، میرے دوست، یہاں آ کے دیکھ، اگر اطیع اللہ تک صرف قرآن مجید کو رکھا جائے، اطیع الرسول کی بات کاٹ دی جائے، تو سب سے پہلے تو یہاں ہی آ کر یہاں پر اسلام پر ضرب یہاں لگ جائے گی کہ تو نے قرآن مجید کے نص کے 2 حصوں میں سے ایک کو قبول کیا، دوسرے کو تو نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہے گا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں چل بارگاہ ربوبیت مآب میں چلتے ہیں اور بندگانہ آداب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، رب ذوالجلال میں تیرا بندہ ہوں، بندہ خاکی ہوں، مگر پوری مخلوق تیری تسبیح کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے سب تیری، سب رب ذوالجلال کی تسبیح کرتا ہے۔ مولا کریم میں بھی تیری تسبیح کرنا چاہتا ہوں، مولا کریم میں بھی تیری حمد کرنا چاہتا ہوں، مولا کریم میں بھی تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تیری بندگی پر مجھے بھی پیار آ رہا ہے، میری پیشانی میں بھی سجدہ مچل رہا ہے۔ اے رب ذوالجلال میں بھی چاہتا ہوں تیرا ذکر کروں، چاہتا ہوں تیری عبادت کروں، مولا کریم تیری اطاعت کروں، مگر میں تیری اطاعت کیسے کروں؟ اے میرے رب ذوالجلال، اے میرے مالک و مولا، تیری اطاعت کیسے کروں؟ نہ تو مجھے نظر آتا ہے کہ تجھے دیکھ کر تیری عبادت کروں، مولا کریم نہ ہی تو میں تیری آواز سن سکتا ہوں کہ تیری آواز کو سن لوں اور یہ سمجھوں یہ تیری آواز ہے اور جو کچھ وہاں سے آئے اس پر عمل کر کے تیری اطاعت کروں، مولا کریم نہ ہی تو تیری مہک اس کو ہی کسی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، نہ سنگا جا سکتا ہے، مولا کریم تیری ذات تو وہ ذات ہے نہ حواس خمسہ ظاہری میں آئے نہ ہی حواس خمسہ باطنی میں آئے، جو حواس خمسہ ظاہری میں محدود ہو جائے یا حواس خمسہ باطنی میں آ جائے وہ رب کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو تمام حواس کی قیود سے حدود سے بالا تر ہے، پاک ہے، بالا ہے، مبرہ ہے۔ اے میرے مولا جب میں تجھے دیکھ بھی نہ سکوں، تیری آواز کو سن بھی نہ سکوں، کسی طرح تجھ تک میرے آواز کی رسائی نہ ہو سکے، تو بتا میں تیری اطاعت کیسے کروں؟ تیری اطاعت کیسے کروں؟ تیری بولو، تیری اطاعت، مولا کریم تیری اطاعت کیسے کروں؟ تیری اطاعت کو دل چاہتا ہے مگر تیری اطاعت کیسے کروں؟ ہاں مجھے بنی اسرائیل کے اس مجذوب کا نام یاد آتا ہے، اس کی طرف خیال جاتا ہے، وہ یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تو ایک مجذوب کو کہتے ہوئے سنا، کہہ رہا تھا اے میرے اللہ، میرے خوبصورت اللہ، میرے بہت پیارے اللہ، تو مجھے کہاں ملے گا؟ تو مجھے مل جائے، کہیں تو مجھے مل جائے، میری تجھ سے ملاقات ہو جائے تو میں تجھے نہلاؤں، تجھے دھلاؤں، تیرے پاؤں دھوؤں، تیرا سر دھوؤں، میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، میں تیرے سر کے بال، تیری زلفیں سیدھی کروں، مانگ نکالوں، مولا کریم میرے اللہ، مجھے پیارے اللہ، مجھے کہاں ملاقات ہو جائے کہ میں تیری مانگ نکالوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس کو سختی سے پیش آ جائیں، مگر کچھ سوچ کر چلے گئے۔ جو کچھ آگے ہوا بارگاہ ربوبیت مآب سے ہوا وہ تو بات ہے، بنی اسرائیل کے مجذوب کی بات تھی، اللہ سے محبت کرنے والے کی بات تھی، اور ایک شخص کی بات تھی، کہا گیا اے موسیٰ اس سے لڑائی نہ کر، وہ اس کی محبت کی طرف دیکھ، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اسی کی اس محبت کی وجہ سے ہم نے اس کو بخش دیا ہوا ہے، اگر فلاں دعا قبول کرانی ہے تو اس مجذوب سے جا کر بات کر۔ مگر میں پوچھتا ہوں کیا یہ سارے مسلمان مل کر اگر ایسا ہی شروع کر دیں تو کیا مسلمانوں کا معاشرہ تشکیل پذیر ہو سکتا ہے؟ کیا اسلام کی تکمیل ہوگی؟ کیا اسلام جو پورے دنیا کو ایک نظام دینے کے لیے کیا وہ نظام بن سکے گا؟ جب ہر مسلمان یہ مطالبہ شروع کر دے اے مولا کریم تو نظر آ، تیرے بال سیدھے کرو۔ سوچنے کی بات یہ ہے اطاعت خدا، عبادت خدا، یہ تو انسان کی گھٹی میں پڑی ہے، انسان کے ضمیر میں داخل ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب کا دعویٰ فرماتا ہے میں نے کسی انسان کسی جن کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت تو انسانی ضمیر میں داخل ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے مولا کریم میں تیری عبادت کیسے کروں، تیری اطاعت کیسے کروں،
وہ رب ہے، اس نے قرآن دیا ہے، اس نے نظام دیا ہے، وہ کہتا ہے میری اطاعت کرنا چاہتا ہے. ارے میری عبادت کے لیے، میری عبادت کے نشے سے سرشار ہے، میری اطاعت میں اس قدر تو موج میں آ گیا ہے. ارے میں تیرے ہوا سے خمسہ میں نہیں آ سکتا، میں تیری بصیرت سے دور ہوں، میں تیری بصارت سے اگر دور ہوں، تیری سماعت سے دور ہوں، تو یہ بات تیری سماعت کے پاس کی اگر نہیں ہے، سن مجھ تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی. تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے رسول کا دروازہ کٹا، وہاں تو نے اطاعت کی، میری اطاعت ہو جائے گی. میرے رسول کی اطاعت کر لے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے رسول کی اطاعت کر لی. معلوم ہوا کہ رسول کی اطاعت ہی تو اطاعت خدا ہے. رسول کی اطاعت ہی، بولو بھائی، رسول کی اطاعت ہی. اللہ اکبر، اتنے نرمی سے آپ بولے، ابھی شک ہے اس میں؟ رسول کی اطاعت ہی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، قرآن کی، میں نے کہا تھا کہ دوسرے کو ثابت کرنے کے لیے پہلے کی ضرورت. قرآن کے بغیر حدیث، اور مجھے کہنے دو کہ حدیث کے بغیر قرآن، قرآن کے بغیر حدیث ثابت نہیں ہو سکتی، اور حدیث کے بغیر قرآن ثابت نہیں ہو سکتا. قرآن کے بغیر حدیث ثابت نہیں ہو سکتی، اور حدیث کے بغیر بولو قرآن ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ قرآن بھی زبان مصطفیٰ سے صادر ہوا، حدیث بھی زبان مصطفیٰ سے صادر ہوئی. جس کو رسول نے کہہ دیا یہ وحی مطلب ہے، وہ قرآن بن گیا. جس کو کہا یہ وحی غیر مطلب ہے، وہ حدیث بن گئی. قرآن سے حدیث، حدیث سے قرآن. جو حدیث کو مانے اور قرآن کو نہ مانے تو وہ بھی گمراہ، اور جو قرآن کو مانے اور حدیث کو نہ مانے تو وہ بھی. اس لیے کہ قرآن حدیث سے اور حدیث قرآن سے ثابت ہو. قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، پس تحقیق اسی نے اللہ کی اطاعت کر لی، اللہ کی اطاعت کی. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے. مضارع، میں اس نے تحقیق میں نہیں جاؤں گا، مجھے اور بڑی باتیں کرنی. اطاعت رسول سے اللہ کی اطاعت ثابت، لیکن اطاعت رسول کے بغیر کیا حب خدا، عبادت خدا، اللہ کی اطاعت کا نشہ کیا قبول ہے؟ پروردگار نے فرمایا نہیں ہے. کہاں لکھا؟ یہ بھی قرآن نے. قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو. فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. رسول فرما رہے ہیں، قرآن کی زبان میں فرما رہے ہیں فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. یا یوں کہیے کہ خدا ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ کلام خدا ہے، لیکن بزبان مصطفیٰ رسول کی زبان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ میری اتباع کرو. اے رسول آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کی اتباع کرے. اب رسول کی اتباع کا کیا مطلب ہوا؟ اتباع کسے کہتے ہیں؟ یہاں معمولی سا جو فرق اطاعت اور اتباع میں ہے وہ یقیناً دماغ میں رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ اطاعت کے لیے پھر ممکن ہے کہ غائب کی اطاعت کی جا سکے، لیکن اتباع کے لیے خارج میں اس کا ظہور لازمی ہے. جب تک خارج میں اس کا ظہور تسلیم نہ کیا جائے گا اس وقت تک اس کی اتباع ممکن نہ ہوگی. اے اللہ قدوس، میں اتباع تیرے رسول کی کروں گا. یاد رکھیے کہ اطاعت خدا کی بھی ہو سکتی ہے، رسول کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتباع خدا کا نہیں ہو سکتا. بولیے اتباع خدا کا، اتباع خدا کا، اتباع خدا کا. خدا کا اتباع کا معنی ہے پیروی کرنا، اتباع کا معنی ہے نقش قدم پر چلنا. جس خدا کا قدم ہی نہیں ہے اس کا نقش قدم کہاں ہوگا؟ جس خدا کے پاؤں نہیں ہیں اس کے پاؤں کے نشانات کہاں ہوں گے؟ تو پھر جب نشانات نہیں ہوں گے تو نشانات پر چلنا کیسا ہوگا؟
फत्तबिऊनी इत्तिबा करो। अब खारिज में ज़हूर मौजूदगी और मौजूदगी भी जो जाहिर हो, जो हालत हिस्सिया में हो, वो सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। अब अल्लाह कुदूस इससे पाक, अल्लाह कुदूस इससे पाक। परवरदिगार हवास से, मैं जैसे बता चुका हूं, हवास खमसा में नहीं आएगा, परवरदिगार इससे पाक। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के लिए कहा जो मेरे रसूल के निशानात कदम में उन पर चलो। अब उन पर चलोगे तो ये इत्तिबा होगी, और जब उन पर इत्तिबा करोगे तो क्या हो जाएगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, खुदा तुमसे खुद मोहब्बत और इरशाद फरमाएगा, खुद मोहब्बत करने लगेगा, परवरदिगार की तुम पर खुद मोहब्बत आ जाएगी। बकौल इकबाल के ये मानना होगा कि अगर तुम अताते खुदा चाहते हो, हुब्बे खुदा चाहते हो, अरे मुझे साफ क्यों नहीं कहने की इजाजत दी जाती कि अगर तुम इस्लाम चाहते हो, अगर दीन चाहते हो, तो इत्तिबाए मुस्तफा और अताते मुस्तफा और सुन्नत रसूल के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए तो इकबाल ने कहा है मुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमऊस, मुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमऊस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बू लहबीस। मुस्तफा तक पहुंच, मुस्तफा के निशानात कदम तक पहुंच, मुस्तफा के कदमों के निशानात तक पहुंच। पेशे नजर है नक्शे कफे पाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि। यह आले हक का तरीका यह है, इसीलिए आले हक का तरीका यह है। पेशे नजर है नक्शे कफे पाए मुस्तफा, आले हक आले ईमान का तरीका यह है, और इस वजह से है फत्तबिऊनी, पेशे नजर है नक्शे कफे पाए मुस्तफा। चलता नहीं हूं वक्त की रफ्तार देखकर, चलता नहीं हूं वक्त की रफ्तार, मैं वक्त की रफ्तार नहीं देखता, वक्त के तकाजे नहीं देखता, वक्त में बसने वाले लोगों की बातें नहीं सुनता, ये मैं नकली अकली दलाइल जो मुस्तफा के निशानात से दूर ले जाऊं उनकी तरफ नहीं देखता, मैं वक्त की रफ्तार नहीं देखता। मैं फिर क्या करता हूं, मैं नक्शे कफे पाए मुस्तफा इसको पेशे नजर रखता हूं। इसलिए कि कुरान में कहा गया है फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो। जनाब अगर ये कह दिया जाए कि जी असल बात में इत्तिबाए मुस्तफा, अल्लाहु अकबर, इत्तिबाए मुस्तफा से मुराद सुन्नत रसूल हदीस मुस्तफा क्यों हो गई? क्या इत्तिबाए मुस्तफा से कुरान मजीद पर अमल करना, फकत कुरान मजीद पर अमल करना नहीं है? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा है यह कुरान है? अफला यतदब्बरून अल-कुरान, कुरान में तुम कुरान के बारे में तदब्बुर क्यों नहीं करती? ये तदब्बुर का कुरान में नहीं कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़बान से तो यह बात निकली, अगरचे कुरान है। रसूल की इत्तिबा से मुराद कुरान की इत्तिबा, रसूल की जिम्मेदारी खत्म, कुरान दिया, जिंदगी भर कुरान पर की इत्तिबा की, और उसके बाद अपना वक्त आया तशरीफ ले गए, हमारी उस बात से छुट्टी होगी, कुरान हमारे पास रह गया। और दूसरे लफ्जों में, इसको आसान लफ्जों में जो कहना चाहते हैं, और बाज लोगों ने कह भी दिया है कि रसूल की बस इतनी सारी जिम्मेदारी होती है कि वो अल्लाह की किताब कौम को दे दे, और जब कौम को दे दे तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ किताब काफी है, किताब के अलावा, कुरान के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि नबी की और जिम्मेदारी ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है अगर आपने फरमाया, मगर जरा आओ बारगाहे इब्राहिमी में चले चले, बारगाहे खलीलुल्लाह में चले। काबा तामीर किया, काबा की दीवारें बुलंद हो गई, काबा बन गया, बाप बेटा अपना सर सजदे में रखते हैं, बारगाह रबूबियत माद में सजदा शुक्र बजा लाने के बाद हाथ बुलंद करते हैं, दुआ मांगते हैं, और दुआ का इख्तिताम इस आयत पर होता है, इस जुमले पर होता है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। मौला करीम, काबा तो हमने बना दिया, अल्लाह कुदूस इबादत गाह बना दी, या रब्बे जुल जलाल सजदा गाह बना दी, किबला बना दिया, मगर अब इस सजदा गाह में, इस इबादत गाह में कोई इबादत गुजार भी भेज दे, वो कौम भेज दे, मिल्लत इस्लामिया भेज दे, मिल्लत मुस्लिमा भेज दे, और फिर उनमें से, उन्हीं में से इज्जत वाला रसूल मबूस फरमा, मगर उस रसूल की क्या जिम्मेदारी हो? क्या वो रसूल इसलिए आए कि तेरी किताब उनको दे, उनको देकर चला जाए, तेरी किताब उन तक पढ़ दे और बात खत्म कर दे? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मुस्तकबल को देख रहे हैं,
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں مولا کریم صرف یہ آیتیں لے کے نہ آئے بلکہ یتلو علیہم آیات کا، تیری آیتیں ان پر تلاوت فرمائے، مگر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر ان کو کتاب بھی سکھائے اور حکمت بھی سکھائے، مانا معلم بھی ہو، ان کا استاد بھی ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تزکیہ بھی کرے، ان کی طہارت بھی کرے۔ رسول کی ذمہ داری صرف کتاب پہنچانا نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا میں یہ الفاظ درج ہیں کہ وہ کرے کہ وہ ان کو سکھائے بھی، نہ صرف آیتیں پڑھے بلکہ کتاب بھی سکھائے، حکمت بھی سکھائے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے۔ مگر میرے رب، واہ میرے رب، مولا کریم خدا ہے، مصطفیٰ ابراہیم خلیل اللہ اپنا مقام رکھتے ہیں۔ مولا کریم نے کہا اے ابراہیم تیری دعا تو ہم نے قبول فرما لی، لیکن اس میں جو ترتیب ہے وہ اپنی مرضی سے رکھیں گے، ترتیب اپنی مرضی سے رکھیں گے، ترکیب اپنی مرضی سے ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ترکیب بدل لی۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہا اے ابراہیم خلیل اللہ۔ ایک آیت دوسری آیت کی یوں تفسیر کر رہی ہے، آیت دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بہت پہلے ہی اللہ قدوس ارشاد فرماتا ہے، اور تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اے مومنو تم پر اللہ نے، بولو اللہ نے احسان فرمایا، مومنوں پر فرمایا، مگر کس پر فرمایا؟ بولیے، مومنوں فرمایا، صرف مومنوں پر۔ جو سمجھتا ہے کہ اللہ کا احسان مجھ پر ہوا، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و نگار والضحیٰ والے چہرے کو اور واللیل والی زلفوں کو سامنے رکھنا ہی ہوگا، اس کو رکھنا ہوگا۔ جو سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں تو اس کو احسان ماننا ہوگا، اگر احسان نہیں مانے گا تو پھر مومن کہلوانے کا حقدار بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تحقیق اللہ قدوس نے احسان فرمایا مومنوں پر، یتلو علیہم آیاتہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو فرمایا وہ یوں تھا کہ وہ تیری آیتیں پڑھے، ان کو کتاب سکھائے، حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے۔ میرے اللہ نے چاہا محبوب اے خلیل بات تیری دعا قبول، مگر ہم یہاں ترتیب یوں بدلیں گے کہ وہاں تعلیم میں کتاب و حکمت پہلے آپ نے مانگی اور تزکیہ بعد میں مانگا، مگر ہمارے رسول کی شان تو یہ ہے کہ وہ آیت پڑھ کر تزکیہ پہلے کرے گا اور کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں ہوگی۔ حضور آیت بھی پڑھتے ہیں، ساتھ نفوس کی طہارت بھی کرتے ہیں، نفوس کا تزکیہ بھی فرما رہے ہیں۔